اور باضابطہ حکومت گرانے کی بات کی گئی ہے، اور اب تو سندھ کے اندر آج تو ایک بہت بڑا انہوں نے ایک پروٹیسٹ جلسہ بھی رکھا ہے، اور وہاں تقریر ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری زندگی سے یعنی ہماری گردنیں کاٹ کے گزر کر آپ نہریں بنائیں گے۔ ایک طرف صدر صاحب سائن کرتے ہیں، بڑے زیرک صدر ہیں، بہت سمجھدار صدر ہیں، بہت ذہین صدر ہیں، دوسری طرف عہدے ہیں، اٹیچ ہے، اتحاد ہے، تیسری طرف اتنی بڑی بڑی دھمکیاں ہیں۔ آیا یہ سر اسی طرح چلتا رہے گا اپنی اپنی جو کہتے ہیں اس میں، یا پھر واقعی اس میں آپ سمجھتے ہیں آنے والے وقت میں موجودہ حکومت کو اس ایشو پہ خطرہ ہو گیا ہے، یا تو یہ حکومت جو 45% کہا جا رہا ہے کہ نہر کا کام شروع ہو چکا ہے اس کو واپس لے گی سر، یا پھر حکومت گرے گی، کیا ہوگا سر؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ پہلے تو میں بڑا شکر گزار ہوں کہ بھائی صاحب ہمیشہ میری بہت حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ میری بڑی ایک جو ہے اعزاز کی بات ہے ان کے الفاظ۔ دیکھیں جی، نہریں تو بنے گی، اس میں تو دو رائے نہیں ہے۔ اب یہ مجھے وہ کہتے ہیں نا کہ میری تعمیر میں ایک صورت خرابی کی، ایک مملکت عجیب و غریب قسم کے ایک جو ہے ایک جس کو کہنے تھے کہ وہ جو ہوتا ہے نا وہ خط کی گتھیاں سلجھا چکا میں، یہ خط کی گتھیاں الجھانے میں مملکت اپنا مثال آپ ہے۔ میں آپ کو تھوڑی سی مثال دوں کہ پتہ کہاں سے دے، جو کون سی سائٹیشن دے، کون سی مثال دے۔ یہ 1985 میں یہ ایم کیو ایم کا جو ہوا کھڑا کیا، میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے اندر کوئی اوریجنلٹی نہیں ہوگی، لیکن جب اسلامی کو واپس زیرو کرنے کے لیے آپ نے ایم کیو ایم کھڑی کی، اور آج ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک وقت میں ایک ایسا معاشرہ بنا کہ اس کو استعمال بھی ہمارے غیر ملکی جو دشمن تھے انہوں نے کیا، یا جو انٹرنیشنل ڈیپ سٹیٹس نے کیا، اور ہمارے خلاف بھی استعمال ہی۔ ہم یہی سمجھتے رہے کہ چلو یار ہمیں ویزا ڈالا ہوا ہے، کہاں ہم نے کھڑی کی جماعت اسلامی کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے۔ اب میں نے بات اس لیے کی ہے کہ نہروں کے اوپر پہلے آ جائے، زرداری صاحب دستخط کیے ہیں، اور میری اطلاع کے مطابق، اور ہو سکتا ہے کہ مجھے بات کہنی نہیں چاہیے کہ میرے پاس یہ آتھینٹک نہیں ہے، کہ زرداری صاحب نے گلستان کے اندر جہاں پہ لوگوں کو ہزاروں ایکڑ کے حساب سے بین الاقوامی کمپنیوں کو یا لوکلز کو زمینیں دی گئی ہیں، اس میں زرداری صاحب کو بھی خاطر خواہ زمین کا ٹوٹا ملا ہے، 50,000 ایکڑ ملا ہے، 30,000 ایکڑ ملا ہے، 10,000 ایکڑ ملا ہے، اللہ جانے کون بشر ہے۔ اب یہ اس کو ذہن میں رکھیں۔ اب جب یہ بات ہوئی ہوگی تو زرداری صاحب نے ان سے دستخط بھی کر دیے ہوں گے کہ یار یہ تو ظاہر ہے کہ نہریں آئیں گی، اور بتایا گیا ہوگا کہ یہ پانی ادھر سے یہ ادھر سے، اور حقیقت یہ ہے کہ جیسے قائد صاحب نے ایک سرسری ذکر کیا کالا باغ ڈیم کا، ایگزیکٹلی اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا ہمارے یہاں کریٹ کیا جاتا ہے کہ جی یہ اس کا کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن دشمن اس کے اندر کالا باغ ڈیم کے اندر تو انڈیا نے ہمارے اندر اتنا انویسٹ کیا ہمارے لوگوں کے اوپر، اور جہاں جہاں پہ جن لوگوں کو ان کے جو ڈانڈے جو تھے کسی نہ کسی طریقے سے ان کے پروگریسو آئیڈیاز تھے، یا پاکستان سے کی شہراست سے اوپر بھی ان کی ایک آئیڈیالوجی تھی، وہ سارے کالا باغ ڈیم کو مٹانے کے میں یکسو ہو گئے۔ لہذا بات ہے کہ اس کی نہ بننے کی وجہ وہ نہیں ہے، بلکہ جنرل ضیاء الحق کی ایک غلط پالیسی ہے، اس کو ایک طرف رکھیں۔